حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ سوال ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی جو شیعہ سپریم لیڈر اور رہبر معظم ہیں ان کی موت کو شہادت کی موت ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ مسلک اہل حدیث کے مطابق ہم کسی کو بھی قطعی طور پر شہید نہیں کہہ سکتے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا باب باندھا ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو۔ دوسری بات ہے اعزازی طور پر کسی کو شہید کہنا، جیسے فوج کا شہید ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، سبھی ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، میجر عزیز بٹی شہید، ان کو شہید کہتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے فرقے اور مسلک کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ وطن کے شہداء ہیں۔ اب ایک ہے شہید عند اللہ، اب جو شہید عند اللہ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو امام بخاری کا باب سنا دیا ہے، لا یقال فلان شہید، لیکن محمد عمر صدیق پسند کرتا ہے کہ جیسی موت اللہ تعالیٰ نے خامنائی صاحب کو دی ہے کہ وہ مسلمانوں اور سنیوں کی ہمدردی میں کافروں کے قتل کا شکار ہوئے ہیں، ان کا ہدف بنے ہیں، میں یہ موت اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کہہ دوں دن تو انہوں نے کہنا ہے رات، میں کہہ دوں گا نا شہید تو انہوں نے چڑھ جانا ہے، اوئے ہوئے ہوئے تباہی پھر گئی ہے جی، وہ تو شہید نہیں، وہ تو شیعہ ہے اور اس کے یہ اور وہ عقائد ہے۔ دیکھیں، دیوبندیوں کے اندر بھی منہج کا اختلاف ہے سب دیوبندی، بریلوی سب بریلوی ہیں، منہج کا اختلاف ہے۔ تو اہل حدیث میں بھی منہج کا اختلاف ہے۔ ہم کسی مسلمان کی تکفیر کے قائل نہیں، کافر کو ہم مسلمان نہیں کہتے اور مسلم کو ہم کافر نہیں کہتے۔ خامنائی صاحب کو میں مسلم سمجھتا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی بھی اہل حدیث نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ ایک اور بات سنیں، یہ حکمران بعض علماء سے سیاسی تکفیر بھی کرواتے ہیں۔ ترکوں کی سیاسی تکفیر کی گئی، بھئی یہ قبروں کے پجاری ہیں تو کافر ہیں۔ صدام حسین کو بھی کافر بعض سعودی علماء نے کہا ہے، جن میں بڑے جید متبحر اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی صدام حسین کو کافر کہا ہے۔ صدام بیچارہ ان افراد میں ہے کہ شیعہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں اور سنی وہابی بھی اس کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ کی تکفیر ہے، تو شیعہ کے اندر غالی بھی ہیں، ہر شیعہ کافر کا عقیدہ نظریہ کسی بھی اہل حدیث عالم کا نہیں ہے، اور کسی اہل حدیث مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ خامنائی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو جب مسلم ہے تو مسلمانوں والے احکام ہیں، زیادہ سے زیادہ کہ جو اہل بدعت ہیں ان میں سے ان کے احکام سخت اور کڑے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سید خامنائی کی شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک بحیثیت شیعہ، میں کوئی غافل اور جاہل اور بے وقوف نہیں اللہ کی توفیق سے، کہ بحیثیت شیعہ جو انہوں نے پاکستان میں، افغانستان میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں کیا ہے، کسی سے بھی مخفی نہیں، نہ سنی سے نہ شیعہ سے۔ لیکن شیعہ ہونے کے باوجود غزاویوں کے لیے وہ میدان میں آ گئے۔ اب غزاوی کون ہے؟ ساری سنی ہے، اور سنی کون سے؟ وہابی سنی، اہل حدیث حنبلی سعودی مسلک کی پیروی کرنے والے جو غزاوی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ 60,000 غزاوی جو ہیں وہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے کوئی سنی حاکم نہیں کھڑا ہوا،
کوئی سنی حاکم اور ایک شیعہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور سنیوں کے لیے پھر اس کو مارا گیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم کہہ رہے ہیں جی کافر مر گیا، ظالم نے ظالم کو مار دیا ہے۔ وہ اللہ تمہیں سمجھ دے، موجودہ اس صدی میں اس پائے کا کوئی سنی عالم دکھائیں جس نے شیعہ کے لیے شہادت لی ہو، موت لی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، اور کوئی اچھا کام کوئی شیعہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی خامنہئی صاحب شیعہ ہونے کے باوجود غزاوی جو سنی تھے ان کے لیے وہ میدان میں آئے اور پھر 12 دن کی جنگ لڑی، پھر انہی کے لیے انہوں نے جان دے دی، اور پھر انہی کے لیے دوبارہ جو ہے وہ شیعہ ایران والے لڑائی کر رہے ہیں۔ اور اب جو امریکہ کی ٹیم ہے نا، امریکہ کی ٹیم، ان کو پتہ ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ زندہ باد یا امریکہ جیتے گا، ایران مرد آباد، ایران ہارے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ زندہ باد کہا تو لوگوں نے جوتے مارنے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں امریکہ کی بی ٹیم، بھائی قطر پہ کیوں حملہ کیا، بھائی امارات پہ حملہ کیوں کیا، یہ تواڈے پنوجے نے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ امریکن جو بی ٹیم ہے یہ عرب تمہارے بہنوں ہی ہیں؟ امریکہ جو ہے وہاں سے آپریشن کرتا ہے، کسی فوجی سے پوچھ لو، مولویوں اللہ تمہیں حق بولنے کی توفیق دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں پورا پاکستان بھی دشمن ہو جائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں سے ریڈار ہے کہ جس کے ذریعہ ایران کی جاسوسی کی جا رہی ہے، وہاں سے پیٹرولنگ ہوتی ہے، وہاں سے طیارے جو ہیں اڑ رہے ہیں، وہاں سے مدد لی جا رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ تک وہ رسائی نہیں کر سکتا، انہوں نے رسائی امریکی اڈوں پر کرنی ہے۔ تو امریکی اڈے جو ہیں ان عرب حکمرانوں نے لیے ہوئے ہیں، اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی کی صوفیت اور کسی کا درویش ہونا یہ کھل جاتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ، کتنا اچھا، کتنا سچا اور کتنا جو ہے وہ ودیع بندہ ہے۔ تو اس موقع پر یہ حالات بھی سارے کھل گئے، اور بات سمجھ آئی ہے؟ آپ مولویوں سے کہو بھائی شیعہ ہو کر سنیوں کے لیے جان دے گیا کہ نہیں دے گیا، کافروں کے ہاتھوں مرا کہ نہیں مرا، یہودیوں نے اور امریکیوں نے اس کو نشانہ بنایا کہ نہیں بنایا، ان سوالوں کا جواب دو۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم امریکہ کی حمایت کرتے ہیں، وہ کی آندے نے او جی امارات نو نشانہ بناتا، بحرین نو بناتا، قطر نو بناتا، وہ اللہ تو انہوں عقل دے وے، سمجھ دے وے، اڈے کٹن۔ ہاں جی، بس کوئی بات نہیں، ہم کسی کو نشانہ نہیں بناتے۔ ایک بات سن لیں، ہر شیعہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہے، تکفیر ایک حساس مسئلہ ہے۔ خامنہئی صاحب نے کہا ہے کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کی توہین جائز نہیں، امہات المومنین کی توہین حرام ہے، صحابہ کی توہین حرام ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماتم نہ کرے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ جو ایسے شیعہ ہیں ان کی تکفیر نہیں ہے۔ مجھے بتائے نا، سپہ صحابہ بننے سے پہلے ہمارے کیا علماء نہیں تھے، محدث نہیں تھے، مفتی نہیں تھے؟ ہمارے علماء بر صغیر پاک و ہند میں ہمیشہ اہل تشیع کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے تو اکابرین جو ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے رواداری کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ تو یہ جو سپہ صحابہ والے ہیں، مثال احمد لدھیانوی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ امریکہ نے غلط کیا ہے، یہودیوں نے غلط کیا ہے، علی خامنہئی ناحق موت ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرب ممالک کو نشانہ کیوں بنایا ہے؟ اب ان حالات میں
جن کو نہ امت یاد ہے نہ ظلم یاد ہے، وہ اب امریکہ کی حمایت کا طریقہ کیا اختیار کیے ہوئے ہیں؟ جی عربوں کو کیوں مارا ہے؟ عربوں کو نہیں مارا بھائی، عربوں میں جو اڈے ہیں امریکہ کے ان پہ مارا ہے۔ اب صاحب ہمارے سینیٹر صاحب کا یہ بیان ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ایران کے حق میں ہیں، اگر ایران سعودیہ پہ کرتا ہے تو ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں، تو ایران کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں جی، میں کسی قومی وطنی عصبیت کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں یہ جو چندہ مانگنے والا عمل ہے نا، اس کی نفی کی ہے۔ کیوں؟ کہ بندے جن سے رقمیں اٹھاتے ہیں ان کے کانے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر بولنا پڑتا ہے، ان کی حمایت کرنی پڑتی ہے، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے نہ کسی جماعت کا وظیفہ کبھی لیا ہے، نہ کسی بندے کے دروازے پر گیا ہوں کہ میری مسجد دی چھت چوندی ہے تے اتنے لاکھ دے دے تے جزاکم اللہ۔ میں زندگی میں کبھی اس عمل کا حصہ نہیں بنا، اس لیے نہیں بنا، حق گوئی میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کسی صورت بھی شیعہ سنی فساد لڑائیوں کے قائل ہی نہیں۔ آپ دیکھیں 2 دن گزرے ہیں، سعودیہ نے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جنہوں نے دھماکے کرنے تھے، اور ساتھ ہی سعودی اور ایران کا پیچ اپ ہو گیا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فورم پر بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آئل ریفائنری کو نشانہ نہیں بنایا، یہودی وہ ایک ہی ٹکٹ میں 2-3 سواد لینا چاہتے تھے کہ پاکستان کو بھی شکار کریں اور شیعہ سنی فسادات کو بھڑکا کر ان کو آپس میں لڑوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی شکستیں ہوتی ہیں، دیوس بے غیرت بتاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی شکست ہے ان کا جو منصوبہ تھا پاکستان کو نشانہ کرنے کا، شیعہ سنی کو لڑانے کا، رجیم چینج کرنے کا، وہ منصوبہ جو ہے وہ ان کا فیل ہو گیا ہے۔ ایران کے بارے میں ان کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے۔ اب وہ ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے پاکستان نے دھمکی دی اگر ایٹمی حملہ کیا ہم حملہ کریں گے۔ رشیا نے کہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ جنہوں نے اہل سنت کے لیے جانیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر کافروں کے مقابلہ میں ہر مسلمان، وہ سنی ہو شیعہ ہو، میں اس کا حامی ہوں، ابداً حامی ہوں۔ اور پھر یہ بھی اس بات سن لو، ہم ہر کافر کے دشمن نہیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہر یہودی کے ساتھ جنگ کرنے کے ہم نہیں قائل، جو صہیونی یہودی ہیں مسلمانوں کے قاتل ہیں ان کے ساتھ اسلام کی لڑائی لڑنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کافر ہمارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، رواداری اور ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ نہیں اللہ سارے کافر مار دے، یہ نبی کی کوئی دعا نہیں ہے۔ بھائی کافروں کو ہدایت دے، جو مسلمانوں کو مارتے ہیں اللہ ان کو مار۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ نہیں کہ اللہ ہر کافر ہی مار دے۔ سارے ملک مسلمانوں کے مل کر بھی کئی دفعہ مسلمانوں کی حمایت نہیں ایسی کرتے کہ کوئی کافر کھڑا ہو کر مسلمانوں کی حمایت کر دیتا ہے۔ اسپین کا صدر ایک کافر ہے، اس نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے کھلم کھلا کھڑے ہو کر۔ وہ اتنا دلیری، جرت اور کلیجہ دکھائیں تو صحیح دنیا کے اندر کہ کافر ہونے کے باوجود وہ کیسے کافروں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ چیزیں بھی ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، مہربانی جی۔ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو سکتا ہے، میرٹ ہے اسلام کے اندر۔ اگر میرٹ ہے تو باپ کے بعد بیٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد باپ ہے، بیٹا کون ہے؟ سلیمان، دونوں نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ زکریا باپ ہے، یحییٰ بیٹے ہیں۔ تو اسلام نے معیار دیا ہے، معیار کے اوپر اگر بیٹا اترتا ہے تو بیٹا حقدار ہے۔ دیکھیں نا محمد بن سعود یہ محمد بن سلمان جو ہیں، کئی
اشروں پر تجرباتی بادشاہت ان کے پاس ہے، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، پھر پردادا بادشاہ، پھر اس سے اوپر بندہ بادشاہ سعود۔ تو یہ جو سیاست ہے نا، سب سے بہترین سیاست موروثی سیاست ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی بات سے مجھے اختلاف ہے اس قدر کہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں موروثیت نہیں ہے۔ اگر سیاست میں موروثیت نہ ہو تو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور اگر موروثیت ہو تو ان کو اچھائی برائی کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے ایتھوں ولا کے لنگنا ہے، انو اختیار کرنا ہے، انو اختیار نہیں کرنا۔ تو یہ انگریزوں کے اندر آپ دیکھیں، ملکہ جو الزبتھ ہے اس کا خاندان وہ بادشاہ ہے۔ انگریزوں کی بادشاہت کسی کو نہیں چبھتی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ یہ کافروں کے پروپیگنڈا کرنے سے اپنے بادشاہوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ بادشاہوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا اگر اہل ہے تو وہ بادشاہ ہونا چاہیے۔